تمہارے آنسو قیمتی ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرے رب کے ہاں تمہارا بڑا مقام ہے۔ اس کے ہاں تمہارے آنسو بھی قیمتی ہیں اور تمہاری تڑپ بھی۔ اسے تمہاری آنکھ سے بہنے والے ایک ایک آنسو کی قدر ہے۔ میرا رب تم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو مانگ جو طلب ہے تجھے اور میں تجھے عطا کروں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جو تم سے چھن گیا اس سے بہتر میں تجھے عطا کر دینے پر قادر ہوں۔ میرا رب کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جو مشکل میں صبر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تو قرآن میں تم سے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی فرماتا ہے، اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اور تم پوری طرح تھک چکے ہو اور تم ہر ممکن کوشش کر چکے ہو لیکن تمہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، تو سنو، وہ رب جس کے قبضے میں اس کائنات کی ساری کنجیاں ہیں، وہ رب جس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ لاحق نہیں ہو سکتی، وہ جب چاہے تمہارے لیے وسیلے پیدا کر دے۔ وہ رب ہی جانتا ہے کہ اس کی رحمت کا مستحق کون ہے، اور جان رکھو کہ اگر وہ تم پر اپنی رحمت برسانے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھو کہ اگر تم اندھیروں میں بھی اپنے اندر یقین کی شمع روشن رکھتے ہو تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کر دے۔ اور یاد رکھو، تمہاری زندگی میں جو بھی رکاوٹ یا کوئی مشکل آتی ہے اس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ رب تم سے فرما رہا ہے کہ ہم ہی ہیں جو جانتے ہیں کہ تمہاری مصلحت کس چیز میں ہے، اور ہمارے فیصلوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ رب اپنے بندوں پر زیادتی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، اور جو تمہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت میں دیر لگ رہی ہے اس میں دراصل تمہاری ہی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ انسان غم اور خوشی کا انتخاب خود کرتا ہے۔ دیکھو، کوئی بھی رشتہ جس میں تم آخری حد تک شدت دکھاؤ گے تمہیں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دے گا، تم سے خوشی اور ذہنی سکون چھین لے گا۔ یاد رکھو، اس رب کے علاوہ تمہاری ذہنی اذیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کی باتوں سے دل اداس نہ کرو اور لوگوں کی سازشوں سے مت گھبراؤ۔ وہ رب ہر چیز سے باخبر ہے۔ جانتے ہو اللہ دعا کب قبول کرتا ہے، وہ کب کن فرماتا ہے۔ تو سنو، جب تم اللہ کی رضا میں پوری طرح راضی ہو جاؤ اور پھر چاہے تمہیں اس کی ماننے کے لیے اپنی ایگو کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ یاد رکھو کہ حالات اور لوگ تمہیں خوفزدہ ضرور کریں گے، لیکن تم نے ہر سچویشن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رکھو، اللہ دعاؤں پہ کن تب ہی کہتا ہے جب دنیا والوں کے پیدا کیے گئے ڈر اور خوف اور وسوسوں کو رد کر کے تم آگے بڑھ جاتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ جو چیز تمہاری ہوتی ہے اللہ اسے تم تک پہنچا دیتا ہے، اور جو چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اسے تم سے دور کر دیتا ہے، اور جب تم رات کی تنہائی میں اسے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہو تو وہ رب تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کر کے اپنی رحمت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خود ہی اذیت میں پڑا ہوا ہے۔
بلا وجہ کی سوچیں، کبھی ماضی کا پچھتاوا تو کبھی مستقبل کی فکر انسان کو بے چین رکھتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو گے تو وہ ذات تمہیں ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی فکر سے آزاد کر دے گا۔ یاد رکھو کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے، تو وہ رب تمہیں کیسے محروم رکھ سکتا ہے جب تم اس سے مدد طلب کر رہے ہو۔ وہ رب تمہارے لیے مدد کے اسباب ضرور پیدا فرمائے گا، اور جن فکروں میں تم ڈوبے ہوئے ہو ان کو اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ تمہاری دعائیں اس کے ہاں امانت ہیں۔ اس ذات سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں۔ اللہ کے کن کہنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کی بجائے صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہو، اس کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ وہ تمہاری زندگی میں معجزات کی بارش کرنے ہی والا ہے، اور عنقریب وہ وقت آنے ہی والا ہے کہ جب اللہ کن کہے گا اور ساری چیزیں اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے تمہارے حق میں ہو جائیں گی۔